بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ندیم ملک صاحب کو ایک انٹرویو دیا۔ وہ انٹرویو اگر ہم اس کی کانوٹیشن دیکھیں، اس کو ٹرانسلیٹ کریں پولیٹیکلی، تو وہ بات جو بنتی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ شاید عمران خان صاحب ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں، نواز شریف بہت ایکٹیو ہو گئے ہیں اور انہوں نے بڑا جارحانہ رویہ اختیار کر لیا ہے، اور وہ ڈائریکٹ یعنی دو ٹوک انداز میں اور بغیر لگے لپٹے انداز سے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی جوڈیشری اور جو دیگر معاملات ہیں ان پر کھل کر بات کر رہے ہیں۔ پہلے کوشش کی گئی تھی کہ چھوٹے موٹے لوگوں سے کام چلا لیا جائے، جیسے کہ شیخ رشید صاحب نے ان کی تقریر کے بعد کچھ ملاقاتوں کے ذکر چھیڑے، اور پھر وہ ملاقاتیں جو تھیں وہ بے نقاب ہونا شروع ہو گئیں۔ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نواز شریف نے کہا کہ پابندی لگا دی کہ اب ہمارا کوئی بھی جو لیڈر ہے پارٹی کا، کوئی بھی بندہ ہے، وہ ذاتی حیثیت میں یا کسی بھی حیثیت میں کوئی ملاقات نہیں کرے گا پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں سے، فوج سے اور ایجنسیوں سے۔ اگر کوئی ناگزیر ہوگی ملاقات تو وہ اوپنلی کی جائے گی، یعنی اعلان کیا جائے گا اس کا۔ تو وہ اس طرف بڑا جارحانہ انداز میں بیٹنگ شروع ہو گئی ہے۔ تو پھر جب شیخ رشید صاحب سے بھی بات نہ بن سکی تو پھر ڈی جی آئی ایس پی آر سامنے آئے اور انہوں نے بتایا کہ جناب کہ یہ معاملہ تھا کہ زبیر صاحب نے ملاقات کرنا چاہتے تھے۔ یہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہیں۔ تو اب وہ میرا خیال ہے، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ پاکستان کی فوج کو اس قضیے میں نہیں پڑھنا چاہیے تھا۔ ایک اداروں کی ریپیوٹ ہوتی ہے، مطلب ایک تقدس ہوتا ہے، ایک جو بھی آپ اس کو نام دے لیں، کیونکہ جب میں تقدس کی بات کرتا ہوں، ریپو کی بات کرتا ہوں، تو میرے بہت سے سننے والوں کو یہ والی بات اچھی نہیں لگتی۔ کوئی مقدس گائے نہیں ہوتی، میں مانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود کچھ اداروں کو پولیٹیسائز نہیں ہونا چاہیے، خود سے نہیں کرنا چاہیے۔ یہی اس وقت اپوزیشن کا کیس ہے۔ تو پھر احساس ہوا کہ نہیں، یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب پھر فرنٹ پہ اداروں کو ڈیفینڈ کرنے عمران خان صاحب خود آئے ہیں۔ ایک تو انہوں نے نواز شریف کو دوسرے الفاظ میں ان کا ماضی یاد دلانے کی کوشش کی کہ جی کہ ان کو تو فوج نے چوسنی منہ میں ڈال کے پالا پوسا بڑا کیا، سیاستدان بنایا۔ تو یہی تو ہمارا کیس ہے بطور عام پاکستانیوں کے کا کہ یار کہ یہ فوج کے کام نہیں ہے کرنے والے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ان کے حفیظ اللہ نیازی صاحب بہنوئی ہیں عمران خان صاحب کے۔ انہوں نے کہا کہ جی کہ جنرل حمید گل صاحب نے یہ ایک جو نجی نشست میں کہہ لیں، پرائیویٹ نشست کہہ لیں، اس میں یہ والی بات ہوئی تھی، اور انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ آف دی ریکارڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ساری باتیں انہوں نے کھل کے کی۔ انہوں نے کہا کہ جی کہ پرانی بات ہے، بہت پرانی بات۔ اب یہ دیکھیں نا کہ پلاننگیں کس طرح سے ہوتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ انہوں نے حمید گل صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا یار عمران خان نہیں لب دیا، وہ کتنے ہے؟ تو میں نے کہا کہ وہ تو آسٹریلیا گیا ہوا ہے، یار ہماری ملاقات کروائیں، ہم نے ان سے بہت ضروری ملنا ہے۔ تو وہ ملاقات کروائی گئی ان کے ساتھ۔ تو ان کو پھر جب ملاقات کے بعد عمران خان صاحب نے بتایا، حفیظ اللہ نیازی صاحب راوی ہیں اس کے، کہ جی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان کی سیاست میں آئیں اور ہم آپ کو پاکستان کا مستقبل کا وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں۔ تو اب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، تو انہوں نے کہا کہ جناب کہ عمران خان صاحب کی تو بھانچیں کھل گئیں، اچھا ہے بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا بس ہم نے جو کہنا آپ نے وہ کرتے جانا ہے۔ تو اب یہ عمران خان کے سپورٹر جو ہیں، یہ ان کو بہت بری بات لگے گی۔ یہ جب میں نے پہلی دفعہ سنی تھی تو مجھے بھی یہ بات بہت بری لگی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ جو ہاسپٹل والا تھا نا، یعنی فیصلہ شوکت خانم ہاسپٹل والا، وہ حمید گل صاحب کا بنیادی آئیڈیا تھا۔ تو اب یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب جانے، عمران خان صاحب جانے، اور عالم ارواح میں جو ہیں وہ جنرل حمید گل جانے، دروغ برگردن راوی۔ یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب جیندے جاگدے انہوں نے پوچھا جا سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ جو ہمیں بعد میں سمجھ آیا کہ وہ یہ کہ ایک امیج بلڈ کیا جائے عمران خان کا کہ ہمدرد اور ایک قوم کا درد رکھنے والا،
اور کمال آدمی، تو وہ امیج بلڈ ہو گیا۔ اور پھر یہ جو پھر عمران خان صاحب کی پھر آہستہ آہستہ سیاست جو ہے وہ اس کی اگر بیس ہم دیکھیں تو وہ شوکت خانم میموریل ہاسپٹل ہی ہے۔ ان کے کریڈٹ میں اس سے زیادہ نہ پہلے کچھ تھا نہ کچھ بعد میں ہے۔ 92 کا ورلڈ کپ ویسے تو پاکستان ہاکی کا چیمپئن پتہ نہیں کتنی دفعہ رہا ہوا ہے، تو یہ والی باتیں ایویں ہی ہوتی ہیں، فضول ہوتی ہیں۔ تو اصل بات جو تھی، جو ان کو اخلاقی طور پہ جس نے سیاست کے اندر ایک مقام دیا اور جو ریفرنس ان کا بنا، وہ ہاسپٹل تھا۔ تو خیر پھر وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ کوئی 20 سالہ منصوبہ تھا، تو ادارے یوں لے کے چلتے رہے۔ لیکن بہرحال میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ کیونکہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کل کے انٹرویو میں، جو وہ دفاع کرنے آئے تھے قومی اداروں کا، کہ جی کہ فوج نہ ہوتی تو یہ ملک ٹوٹ جاتا۔ ہمارا بھی یہی کہنا ہے اور میرا خیال ہے ہر پاکستانی یہ سمجھتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جو کام کرتے ہیں، جس طرح امید گل صاحب نے کیا، IGI انہوں نے بنوائی، اوپن سیکرٹ ہے نا جی۔ پھر اس کے بعد عمران خان کو حفیظ اللہ نیازی صاحب کہتے ہیں کہ لانچ انہوں نے کیا، اور پھر شوکت خانم والا بھی پروجیکٹ ان کا برین چائلڈ تھا۔ تو پتہ نہیں اب یہ بہرحال پالیٹکس میں ہم یہی کہتے ہیں کہ اس طرح کے جرنیل نہیں ہونے چاہیے جو اس طرح کی منصوبہ بندیاں کرتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے اپنے ایک اسی انٹرویو میں کہا کہ اگر پاکستان میں ایک تو انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ جو سول تعلقات اور جو فوجی تعلقات ہیں وہ ہمیشہ ایک مسئلہ رہے ہیں، میرا خیال ہے مسئلہ نہیں رہے، بہت بڑا مسئلہ رہے ہیں، ان کا اپر ہینڈ ہمیشہ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اگر جسٹس منیر نے غلطی کر لی یا کسی آرمی چیف نے کبھی غلطی کر لی تو اس کا کیا مطلب پوری فوج غلط ہوگی؟ نہیں بھائی، پوری فوج غلط نہیں ہے، یہی ہم کہہ رہے ہیں، یہی ہمارا پوائنٹ ہے۔ تو اور بلکہ نواز شریف نے بھی کل یہی کہا تھا، انہوں نے کہا کہ جی اب فوج چینج ہو گئی ہے۔ اگر فوج چینج ہو گئی ہے تو پھر یہ جو ہیں مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، یہ انہوں نے کسی ماضی کا کوئی قصہ بیان نہیں کیا۔ یہ جو انہوں نے اپنی آرمی ہاؤس میں ہونے والی ملاقات تھی، یہ اس کا انہوں نے کوئی جو ذکر کیا ہے وہ جنرل ضیاء الحق کے ساتھ یا جنرل پرویز مشرف کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، نہ جنرل رئیس شریف کے ساتھ ہوئی تھی۔ تو ان کی اسی یعنی کہہ لیں سیٹ اپ میں ملاقات ہوئی تھی، اور یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں، سال پرانی بات ہے۔ اور اس وقت کون تھا اقتدار میں؟ جنرل باجوہ صاحب یعنی آرمی چیف تھے، اور اقتدار میں عمران خان صاحب تھے۔ تو یا تو پھر اس کی تردید آنی چاہیے، یا پھر عمران خان صاحب کل اگر انٹرویو دے رہے تھے تو پھر یہ بات کرتے کہ جی کہ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، اب ہماری فوج تبدیل ہو چکی ہے۔ اور یہ زبیر صاحب سے ملاقات جس کی بھی ریکویسٹ سے ہوئی تو تھی نا ملاقات، اور پھر اس میں بقول DG ISPR کے کہ اس میں ذکر ہوا نواز شریف کا اور مریم نواز کا۔ تو انڈر اوتھ کون ہے؟ زبیر صاحب انڈر اوتھ ہیں یا کوئی اور انڈر اوتھ ہے؟ کہ وہ جو اوتھ کل پڑھ کے سنایا تھا نواز شریف نے، جو ہمارے آئین میں درج ہے اوتھ۔ تو ایک بات یہ ہوگی کہ اگر یہ تبدیل ہو چکا ہے بقول عمران خان کے، اب وہ فوج نہیں رہی، تو پھر ان کو اس کی تردید کرنی چاہیے۔ عمران خان صاحب خود کر دیں۔ عمران خان صاحب بائی ورچو یا کہہ لیں گے بائی بک وہ باس ہیں، وہ چیف ایگزیکٹو ہیں، وہ اپنے ایک ماتحت کی صفائی پیش کر دیں، جس طرح انہوں نے ایک ماتحت کا استعفیٰ ماننے سے انکار کر دیا تھا جنرل عاصم سلیم باجوہ کا۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اگر کس کی جرت کے مجھ سے استعفیٰ مانگتا، وہ ظہیر الاسلام صاحب والی بات پہ بات کر رہے تھے کہ یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ جھوٹ ہے، اس طرح نہیں ہوتا، اگر مانگا تھا تو اس کو فائر کر دیتے۔ تو بھائی جان یہ وہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے دی بیٹل فار پاکستان، یہ شجاع نواز صاحب نے لکھی ہے۔ شجاع نواز صاحب جنرل آصف نواز جنجوہ کے بھائی ہیں، سکے بھرا ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے، صفحہ 261 اور صفحہ 262، یہ میں نے کھولا ہوا ہے، یہ انگریزی میں ہے۔ اس میں انہوں نے وہ واقعہ کوٹ کیا ہے کہ ان کو اس وقت کے جو پاکستان کے اندر تعینات تھے سفیر امریکی اولسن جو تھے، انہوں نے یہ بتایا کہ جی کہ ہماری یہ اطلاعات تھیں کہ جو کیونکہ ہم نظر رکھ رہے تھے پاکستان کے 2014 کے جو دھرنے ہو رہے تھے، ہماری یہ اطلاعات تھیں
کہ جنرل ظہیر الاسلام جو ہیں وہ منورنگ کر رہے تھے، وہ اپنے لائک مائنڈڈ جو کور کمانڈر ہیں ان سے میل ملاقات کر رہے تھے، جنرل پاشا صاحب ان سے پہلے تھے، تو انہوں نے ایک پورا پروگرام ترتیب دیا تھا کہ اس حکومت کا تختہ اٹھنا ہے، اگر نہیں الٹنا تختہ الٹ کے مارشلہ لگانا ہے، اور پھر وہ کوئی درمیانی واسطے سے انہوں نے پیغام بھی پہنچایا جس کی بات نواز شریف آج کر رہے ہیں، اور کہ جی کہ استعفیٰ دیں یا پھر گھر جائیں۔ پھر انہوں نے بات کی، یہ باتیں سامنے آ چکی ہیں، لکھی جا چکی ہیں کہ نواز شریف نے پھر جنرل رحیل شریف کو بلایا اور جنرل رحیل شریف کو بلا کے پوچھا کہ بھائی جان یہ کیا ہو رہا ہے، اور اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ چونکہ جنرل رحیل شریف مارشل لا نہیں لگانا چاہتے تھے تو اس لیے مارشل لا نہیں لگا، اور شٹ اپ کال دی انہوں نے جنرل ظہیر الاسلام کو، اور وہ باقی جو جرنیل ان کے ساتھ مل کے مارشل لا لگانے کا پروگرام بنا چکے تھے کیونکہ آرمی چیف نہیں مانے۔ اچھا، اب یہاں پہ بڑی مزے کی بات ہے کہ آرمی چیف کیا ڈیموکریٹ تھے رحیل شریف صاحب، یا وہ کوئی اور معاملہ تھا؟ تو اس کی بھی کہانی سامنے آ چکی ہے۔ وہ ایکسٹینشن لینا چاہ رہے تھے، وہ کہتے مارشل اللہ کے میں ضرور گندیاں ہونا، میں یہ 3 سال اگلے 6 سال اللہ خیر صلی اللہ، بس 3 سال کا ہی فرق ہے نا، کیونکہ ہمارے ادھر زیادہ سے زیادہ لمبا مارشل اللہ چلا ہے وہ 11 سال چلا ہے جنرل ایوب کا، تو اگر مارشل اللہ لگائے بغیر آپ 6 سال چیف آف آرمی سٹاف رہ جائیں تو اور کی چاہیے یار۔ تو نواز شریف جو تھے وہ گھاں کا آدمی تھے، وہ کھلاتے رہے، وہ جو مارشل اللہ نہیں لگا وہ تو ایک سیاستدان کی جو سیاست ہے، نواز شریف کی چلاکیاں یا کلا بازیوں کی وجہ سے نہیں لگا، کہ انہوں نے کہا کہ یار ان کو آسرا دیے رکھا، نہیں کر لیں گے ٹائم تے آن دو کر لیں گے، لیکن وہ نہیں لگا۔ پھر یہ بھی ہم نے دیکھا، اسی پاکستان میں دیکھا، اپنے نیوز روموں میں بیٹھ کے دیکھا کہ رحیل شریف پھر کتنے ڈیسپریٹ ہو گئے تھے جو وقت نزدیک آ رہا تھا۔ ایک طرف وہ کلوا رہے تھے وہ نہیں مینوں نہیں چاہیے ایکسٹینشن، پھر دوسری طرف اشتہار لگ رہے تھے کہ اب جانے کی باتیں نہ کرو، جانے کی ضد نہ کرو، وہ مشہور گانے، اور وہ لگے تھے بینر اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر، اور اب کیوں نہیں لگتے؟ اب رحیل شریف کو پاکستان کی ہوائیں فضائیں سلام کیوں نہیں کرتی؟ اب ان کو کیوں نہیں کوئی یاد کرتا؟ بھائی جان معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف اور جو پاکستان کی اپوزیشن ہے وہ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان یہ سیاستیں ہوتی ہیں۔ تو قصہ مختصر کہ عمران خان صاحب اگر اداروں کی بیٹھ کے وکالت کر رہے ہیں تو پھر وہ 2 کام کریں۔ ایک کام یہ کریں کہ وہ پوچھیں جناب بلا کے ان سے کہ آپ نے مولانا عبدالغفور حیدری سے ملاقات کی تھی اور یہ کہا تھا کہ ہم جو نواز شریف کے خلاف کر رہے ہیں اس کے درمیان نہ آئیں۔ اگر وہ کہہ دیں کہ نہیں کہا تھا تو پھر عمران خان، میں نہیں کہتا کہ ڈی جی اے ایس پی آ کے اس کی تردید کریں، عمران خان آ کے کہیں کہ مولانا عبدالغفور حیدری جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر نہیں کہتے وہ یعنی کہتے ہیں کہ ہاں جی وہ میں نے ملاقات کی تھی، اور وہ ہو سکتا ہے کہہ دیں کہ میں نے تو آپ کے کہنے پہ ملاقات کی تھی، لیکن پھر بھی وہ سوال وہیں پہ رہے گا۔ اگر اس ملاقات میں نواز شریف کے خلاف کچھ کرنے کی جو بات کی تھی اگر انہوں نے نہیں کی تو پھر مولانا عبدالغفور حیدری کو ٹانگ دیں، ڈی چوک میں پھائے لگا دیں ان کو، نہیں تو پھر اگر کی تھی تو پھر عمران خان صاحب بطور چیف ایگزیکٹو جو آج کلیم کر رہے ہیں کہ جناب میں فائر کر دیتا، تو پھر فائر کر کے دکھائیں۔ کہنا بہت آسان ہے اور کرنا بہت مشکل۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔